صوفیہ کے یہاں ایک خاص مقام ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب انہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں رہتی، چنانچہ وہ نشیڑی ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے نماز روزے سے دور۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس امت کے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، شریعت کے احکام سے خارج ہیں، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب جو مسائل ہیں نا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے اوپر یہ احکامات نافذ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کسی امتی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے اولیاء اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کے اولیاء نے انہیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم احکام تکلیفیہ سے اب اوپر اٹھ چکے ہیں، یہ احکام آپ لوگوں کے لیے ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوتے۔ اور دلیل بھی یہ لوگ قرآن سے دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کو نہ سمجھا جائے تو زبردست ٹھوکر کھائے گا، اور اس کی مثال یہ ایک آیت ہے۔ یقین کا ایک ظاہری معنی جو لوگ سمجھتے ہیں، اگر اپنے اس فہم کو اس آیت میں وہ اس فہم کے مطابق اس آیت کو سمجھے تو زبردست ٹھوکر کھائے گا۔ اس آیت میں لفظ یقین کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت یقین آنے تک کرنی ہے، اور ہمیں یقین آ چکا ہے، ہم اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ صوفیہ کے یہاں ایک خاص مقام ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب انہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں رہتی، چنانچہ وہ نشیڑی ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے نماز روزے سے دور۔ جب ان کو کہا جائے تو کہتے نہیں، اب ہم اس سے کافی اوپر اٹھ چکے ہیں، یہ احکامات آپ لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امت محمدیہ میں سے کسی کے لیے عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔